अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की मेरी ये कहानी किस मौजू पे है। तो आयतल कुर्सी पढ़ लें और हिशार बांध लें, क्योंकि जब भी इन मखलूकों की बात होती है तो बहुत करीब से आके अपनी बातों को सुनते हैं। तो आयतल कुर्सी पढ़ लें। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका नाम हारिस है। रहने वाले तो वो राजस्थान के थे, लेकिन वो अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी तिजारत बॉम्बे के अंदर करते थे। अभी उनको बॉम्बे आए हुए 6 महीना गुजरा था। उनकी बीवी हामला थी। तो फोन आता है घर से कि बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, आप चले आइए। अब हारिश बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त गर्मी का मौसम था, कड़ाके की गर्मी थी, आदमी का बाहर निकलना ही मुश्किल था। खैर, मुश्किल सामने थी, बेगम का सवाल था। वो टिकट लेते हैं और ट्रेन पे आकर बैठ जाते हैं और अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं। गर्मी की कड़कड़ाहट रात थी और बारिश का मौसम था। हर तरफ सन्नाटा था और ट्रेन बिल्कुल खाली थी। ट्रेन में बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। तो हारिस ये सोचते हैं कि खैर ट्रेन में कोई भीड़ नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही आराम के साथ हमारा सफर पूरा होगा। इसी दौरान वो सोचते सोचते और मोबाइल में कुछ देखते देखते उनको नींद आती है और वो सो जाते हैं। रात को किसी हिस्से में उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ट्रेन कहीं रुकी हुई है। और जब वो गौर करते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन बिल्कुल खाली है, उनका डब्बा बिल्कुल ही खाली है। और जब वो बाहर की तरफ तवज्जो करते हैं तो देखते हैं बेयाबान जंगल के बीच में ट्रेन रुकी हुई है। अब वो बहुत ही घबरा जाते हैं कि आखिर क्या मसला है, ये ट्रेन क्यों रुकी हुई है। लेकिन डब्बा में कोई और भी नहीं है, कोई और तो है नहीं कि उनसे पूछा जाए कि ट्रेन क्यों रुकी है, क्या मसला है, क्या दिक्कत है। इसी दौरान उनको लगता है कि उनको कोई पुकार रहा है बाहर से। तो वो गेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। वो गेट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि एक औरत साड़ी पहनी हुई है, बड़े बालों, जो बाल जिसके फैले हुए हैं। वो चिल्ला रही है कि भैया आप हमारा हेल्प करें, मेरा बच्चा उतरा था पेशाब करने के लिए और वो आगे जंगल की तरफ भाग रहा है। तो ये देखते हैं तो हारिश, उनके अंदर एक इंसानियत जगती है और वो ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। और वो औरत उस बच्चे के पीछे भाग रही थी और ये हारिश उस औरत के पीछे भाग रहे थे कि किसी तरीके से बच्चों को पकड़ा जा सके और ट्रेन के अंदर लाया जा सके। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते काफी लंबा सफर उन्होंने कर लिया। काफी दूर वो निकल गए जंगल के बीचों बीच में। उसके बाद एक बैग वो देखते हैं कि वो तो फालतू दौड़ रहे हैं, उनके आगे तो कोई भी नहीं है। जब वो दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं तो वो लड़की भी गायब है, वो औरत, और वो बच्चा भी गायब है। अब वो परेशान होते हैं और वो आवाज लगाते उस औरत को कि कहाँ हो तुम, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। तो कहीं से कोई आवाज नहीं उनको आ रही थी। अब उनको ये लगता है कि ट्रेन की तरफ चलना चाहिए। अब वो फिर घूमते हैं और ट्रेन की तरफ वापसी आना शुरू करते हैं, चलने लगते हैं। तो उनको ये लगता है कि कहीं कुछ किसी के चलने की आवाज आ रही है। जब वो पलट के देखते हैं तो पीछे उनके एक बंदर खड़ा था और उनकी तरफ आ रहा था। और वो बंदर अजीबो गरीब शक्ल का था। ऐसे बंदर को ना उन्होंने कभी हॉलीवुड मूवी में देखा हो, ना किसी किताब में पढ़ा हो, ना कभी रियल में देखा हो। ऐसी शक्ल का बंदर था। ये खौफजदा होते हैं और वहां से दौड़ते हुए भागते हैं। जब वो दौड़ते हुए भागते हैं तो उनको कहीं ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं। जब उठते हैं तो देखते हैं कि बंदर सामने उनके बिल्कुल खड़ा हुआ है। और वो फिर से भागना शुरू करते हैं। और जब भागते हैं काफी लंबा, तो उनको ये लगता है कि जंगल में वो सिर्फ घूम रहे हैं और ट्रेन भी उनको नहीं दिख रही है। और रास्ता भी अब उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से वो ट्रेन की तरफ जाए। अब बिल्कुल वो हारिश भाई परेशान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हैं कि अब क्या करें अल्लाह, हम तो जंगल में फंस चुके हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। वो औरत गायब, बच्चा गायब, और सामने ये अजीब और गरीब शक्ल का बंदर, और बारिश भी फिर से शुरू हो गई। अब एक बार फिर वो हिम्मत करते हैं और भागना शुरू करते हैं। क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही थी, तो एक जगह भागते भागते फिर से उनको ठोकर लगती है और वो गिर पड़ते हैं। जब गिरते हैं और उठते हैं तो देखते हैं उनके पूरे बदन में ताजे खून लगे हुए हैं। वो जमीन पे देखते हैं तो देखते हैं जमीन बिल्कुल खून से पटी हुई है, पूरे जमीन पे खून ही खून है। वो चारों तरफ नजर घुमाते हैं, देखते हैं यहाँ तो कोई बंदा नहीं है, कोई जानवर भी मरा नहीं है, फिर ये खून कहाँ से आ रहा है।
خیر وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے جنگل سے نکلا جائے اور ٹرین تک پہنچا جائے۔ لیکن ابھی بندر بھی غائب ان کے سامنے سے، کہ بندر کہاں گیا، ان کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وہ پھر سے ایک بار ہمت جٹاتے ہیں اور بھاگنا شروع کرتے ہیں، بہت تیزی سے بھاگتے ہیں، لیکن ان کو کہیں بھی ٹرین کا نام و نشان نہیں دکھتا ہے کہ ٹرین کہاں گئی اور جنگل سے باہر کیسے نکلا جائے۔ تبھی پیچھے سے آواز آتی ہے، رکو۔ وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہی عورت جو کچھ دیر پہلے ان سے التجا کر رہی تھی کہ میرے بچے کو تلاش کرنے میں میرا ساتھ دیجیے، میری مدد کریے، اب وہی عورت عجیب و غریب شکل میں، آنکھ لال لال، بڑے بڑے ناخون اور عجیب و غریب بدبو کے ساتھ ان کے طرف آ رہی تھی، اور یہ کہتے کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہ کہتی تو میں تو تمہارے انتظار میں تمہارے پاس ہی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تمہارا بچہ کہاں گیا؟ وہ کہتا یہ کون بچہ؟ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے، میں تو اس جنگل میں ہی پلی اور بڑی ہوں۔ اب ان کو اندر سے خوف لگتا ہے، یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر ٹرین پہ میں کیسے جاؤں، میری مدد کرو۔ وہ کہتی نہیں، مجھے گوشت کھانا ہے، جب تک میں گوشت نہیں کھاؤں گی میں تمہیں جنگل سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ اب حارث بالکل پریشان ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے دیکھتا ہے سامنے ہی وہ کھڑی ہے عورت، اور عورت اس کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ حارث کہتا ہے کہ وہ تھپڑ مجھے آج تک یاد ہے، وہ تھپڑ صرف مجھے محسوس نہیں ہوا بلکہ حقیقت میں وہ تھپڑ مجھے پڑا تھا جو آج تک اسے یاد ہے۔ اتنے زور کا تھپڑ کھانے کے بعد اب اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا حارث کا، کہ کرے تو کیا کرے، جنگل سے باہر کیسے نکلے۔ اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کا آخری ہے، یہ شیطانوں خبیثوں کے چنگل میں پھنس چکا ہے، یہ چھاولا کے چکر میں پڑ چکا ہے، اب اس کا نکلنا مشکل ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے، ایک بیگ اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے اور وہ زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جیسی وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، اور ایسی دردناک آواز میں چلاتی ہے، چیخ مارتی ہے کہ حارث کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ایسی خطرناک چیخ وہ چیخ رہی تھی۔ اور جب وہ چیختی تھی تو اس کے منہ سے عجیب و غریب بدبو آتی تھی جس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ تو حارث کو پتہ چل گیا کہ قرآن کی آیت سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جل رہی ہے، شاید یہ مخلوق کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان تو نہیں۔ اب وہ پھر سے بھاگنا شروع کرتا ہے، جب بھاگتا ہے تو اندھیری رات کی بارش ہو رہی تھی، کسی پیڑ سے زوردار اس کی ٹکر ہوتی ہے، اور ٹکر کی وجہ سے اس کے سر میں ایک گہرا زخم ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کے سر سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آیت الکرسی پڑھتے رہتا ہے۔ تبھی اس کو لگتا ہے کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو 7 لوگ اس کی طرف آ رہے تھے، شاید وہ کوئی مولوی تھے، کوئی حافظ تھے، حلیہ پورا ان کا مولویوں والا تھا، پگڑی باندھے تھے، لمبی گردن، بالکل گورے سرخ اور بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیاں۔ وہ ان کے طرف آتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ ایک عورت ٹرین سے نکلی اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے، میں بھی اس کے پیچھے نکلا، اس کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں، اور جنگل اگر ٹرین چلی گئی، اسٹارٹ ہو گئی، چلی گئی تو میں پھر یہاں پہ رہ کے مر جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا، یہاں تو دور دور تک کہیں بستی بھی نہیں ہے۔ وہ جسے وہ مولوی سمجھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے 2 ہی 4 قدم چلے تھے کہ سامنے اس کی ٹرین دکھی۔ وہ کہتا ہے عظیم معاملہ ہے مولوی صاحب، میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹہ سے پریشان ہوں، ادھر ہی بھاگ بھاگ کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے ٹرین نہیں دکھ رہی تھی، ابھی ٹرین سامنے بالکل کھڑی ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے غلطی کی، کبھی بھی اپنے جیون میں کہیں بھی اندھیری رات کو کسی بھی طریقے سے اگر کوئی تمہیں بلائے، تمہیں کسی مدد کے لیے تمہیں پکارے تو پہلے اچھے سے سوچ سمجھ لو، کچھ لوگ اگر ساتھ میں ہیں تو مدد کے لیے جاؤ، اکیلے کبھی بھی کسی کی مدد کے لیے نہ آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ بات یاد رہے گی۔ وہ ٹرین میں لے کے جاتے ہیں اور خود ٹرین میں وہ بھی چڑھتے ہیں جو 6-7 لوگ تھے۔ تو کہتا ہے میرا ڈبہ یہی میں بیٹھتا ہوں، آئیے آپ لوگ بھی کہیں جا رہے ہیں اگر تو میرے ڈبے میں بیٹھے، بالکل ڈبہ خالی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں۔ تو حارث یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے میری مدد کی، تو وہ بامبے سے کچھ مٹھائی وغیرہ لے کے آیا تھا جو اپنے اٹیچی میں رکھا ہوا تھا، تو سوچتا ہے کیوں نہ اٹیچی کھول کے انہوں نے ہماری اتنی مدد کی، ان کو کھلایا جائے، کچھ پلایا جائے۔
وہ جیسے ہی اٹیچی کو کھولتا ہے اور کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ سارے لوگ غائب ہیں. وہ بھاگ کے گیٹ کی طرف جاتا ہے. نہ وہ گیٹ کے باہر تھے نہ ٹرین کے اندر تھے، وہ کہیں دکھ ہی نہیں رہے تھے. اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون لوگ تھے. تب جا کر اس کو احساس ہوتا ہے شاید یہ اچھے جنات تھے، اور جو پریشان کر رہی تھی وہ کوئی شریر جنی تھی. اس نے ترنت وہاں پہ بارش کے پانی سے وضو بنایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے اسی وقت ٹرین کی ہارن کی آواز آئی اور ٹرین چل پڑی. ٹرین جب چل پڑی تو پورے جب تک وہ جنگل تھا وہ آنکھ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھتا رہا جب تک کہ جنگل ٹرین کراس نہ کر لی. اس کے بعد جب وہ اس کا اسٹیشن آتا ہے، وہ اترتا ہے اسٹیشن سے، تو اس کے گاؤں کے کچھ بندے تھے جو اس کو لینے آئے تھے. جب اس کو دیکھتے ہیں کہ بدن پہ سر پہ اس کے زخم ہوا ہے، اس کا واقعہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہوا وہ میں گھر چل کے بتاؤں گا، بہرحال مجھے ابھی گھر جانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سے حارث بتاتا ہے کہ اس کو رات کو ایک خوفزدہ کانوں میں آواز آتی تھی، اور اس آواز کو سن کے وہ چیخ اٹھتا تھا. تو پھر اس کے گھر والے بولتے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا. تو وہ ایک مولوی کے پاس جاتے ہیں اور مولوی کو ساری باتیں بتاتے ہیں. تو پھر مولوی اس کو رقیہ کرتا ہے اور پانی وغیرہ دیتا ہے، پلیتا وغیرہ دیتا ہے. حارث اب بتا رہا ہے کہ اب الحمدللہ 2 سال سے بالکل وہ اچھا ہے. اب اس کے اندر سے ڈر بھی ختم ہو گیا، اور اس کے اندر سے جو چلانے چیخنے کی جو عادت سی پڑ گئی تھی نیت میں، وہ بھی اب ختم ہو گیا. تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ کہیں بھی ایسا اگر جنگلات ایریا ہو، سنسان ایریا ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حشار باندھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں. کچھ بھی نہ یاد ہو تو کلمہ پڑھ لیں، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. کیونکہ یہ مخلوق ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو لوگ علم سے بالا تر ہوتے ہیں، جن کے اندر علم نہیں ہوتی، جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے. تو میری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیونکہ یہ کہانی میرے ایک دوست نے بتائی تھی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ یا کسی فیملی کے ساتھ، رقیبوں کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو آپ مجھے لکھ کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی کہانی بھی اپنے اس چینل سے بتاؤں گا. اور میرے اس چینل کو آپ فالو اور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں حکیمی لائن سے سارے وہ نسخے بتاؤں گا اس چینل پہ انشاءاللہ، جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، جو لوگ ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے، انشاءاللہ تعالی اس چینل کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ نے چاہا تو وہ جس نسبت سے یہ چینل دیکھیں گے کہ ان کو شفا یاب ہو، ہر جگہ سے نا امید ہو گئے ہوں، تو انشاءاللہ وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.